السلام علیکم ناظرین، عیوب شعری میں سے آج ایک بہت ہی اہم عیب لے کر میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، بلا کسی تمہید کے اور بلا وقت ضائع کیے آپ کو اس عیب کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تنزل۔ یہ بہت اہم عیب ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ عیب ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر شاعر کو اس کا ادراک نہ ہو تو جس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ریشم کے اندر کہیں ٹاٹ کا پیمند لگا ہوا نظر آئے تو وہ کتنا بھسا لگتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی شعر میں یہ تنزل کا عیب پایا جائے گا تو بعین ہی یہ یوں سمجھ لیں کہ بدنما لگے گا۔ ویڈیو کی طرح باقاعدہ پڑھنے سے پہلے لیکن آپ سے پیشے کی طرح یہاں ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ شکریہ۔ تنزل یاد رکھیے گا پہلے تو کہ یہ تفعل کے وزن پر ہے، عربی میں ایک وزن ہوتا ہے تفعل۔ یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں، جس طرح سے تصوف، تکلف، تصنع، تبدل، یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہوتے ہیں یہ تفعل کے وزن پر ہوتے ہیں، تو اسی وزن پر یہ تنزل بھی ہے۔ تو تنزل کا مطلب ہے اترنا، نازل ہونا، یعنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف آنا۔ یہ اس کا جو لغوی معنی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس کو ابھی ذرا پلے باندھ لیں تاکہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے کہ تنزل جو عیب ہے شعر میں یہ کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تنزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ نزول کرنا، نازل ہونا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بارش کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے برس رہی ہے یا نازل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے انزل من السماء ماء، کہ ہم نے آسمان سے پانی جو ہے وہ نازل کیا۔ چنانچہ اسی لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عیب جو ہے فساد کے ساتھ یا شعر کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ چند چیزوں کو ملا کر بیان کریں، اکٹھا کر کے بیان کریں، تو یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نزول یا تنزل اختیار نہیں کرنا بلکہ آپ نے صعود اختیار کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو میں نے اور مشکل بتا دیا، اور مشکل پیدا کر دی کہ یہ کیا ہوا کہ جی ہم نے تنزل اختیار نہیں کرنا، ہم نے صعود اختیار کرنا ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ چند چیزوں کو ملا کر بیان کریں تو جو چیز آپ نے ایک مرتبہ بیان کر لی ہے دوسری اس کے ساتھ جو بیان کرنا چاہیں وہ اس سے اچھی ہو، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو آپ کا قاری ہے، جو آپ کا سامع ہے، اس میں سننے کا اور پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو پہلے چھوٹا گوشت کھلا لیں اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ بڑا گوشت پیش کریں، یا کوئی اور کسی قسم کا گوشت جو چھوٹے گوشت سے کم تر ہو۔ ہاں، اگر آپ پہلے بڑا گوشت کھلائیں یا کوئی ایسا گوشت جس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ چھوٹا گوشت پیش کریں تو ظاہر ہے اس کی کھانے والے کے نزدیک بھی ایک اہمیت ہوگی اور ایک شوق ہوگا جس سے وہ اس کو تناول کرے گا۔ تو بس یہی کچھ جو ہے، جب اب مرکب عطفی بنائیں، دو لفظوں کو آپس میں ملا کر بنائیں، تو مرکب عطفی میں چاہے وہ مرکب عطفی 2 الفاظ پر مشتمل ہو چاہے 3 الفاظ پر مشتمل ہو، تو ان میں ترتیب یہ رکھیں اس مرکب میں کہ آپ نے اس مرکب عطفی میں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے، جب دوسرا لفظ آئے تو وہ پہلے سے زیادہ قاری کی توجہ کھینچنے والا ہو، وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہو۔ یعنی آپ کے کلام میں
نزول یا تنزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترفع یا صعود ہونا چاہیے، یعنی آپ غیر اہم سے اہم کی طرف جائیں، نہ کہ آپ اہم سے غیر اہم کی طرف جائیں۔ آپ اس کو گنتی کے انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو 1 2 3 کی ترتیب ہونی چاہیے، یعنی 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، نہ کہ الٹی ہو کہ پہلے 4 پھر 3 پھر 2 پھر 1۔ اب میں اس کی جو ہے ایک شعر کے ذریعے مثال جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، اور اس سے آپ کو بالکل جو ہے وہ بیان ہی جو ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کسی شاعر کا مصرع ہے کہ ہیں تیرے عارض سے نادم آفتاب و ماہتاب۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہ عیب موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہیں تیرے عارض، عارض کہتے ہیں رخسار کو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہیں تیرے عارض سے نادم، کہ اے محبوب تیرا چہرہ، تیرا رخسار اتنا روشن ہے کہ اس کے آگے شرمندہ ہیں تیرے عارض سے نادم آفتاب و ماہتاب۔ اب دیکھیے کہ پہلے آفتاب استعمال کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماہتاب استعمال کیا، حالانکہ یہ ایک بڑی واضح ایسی حقیقت ہے کہ روشنی کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ چاند جو ہے وہ نمبر 2 پہ آتا ہے اور سورج جو ہے وہ نمبر 1 پہ آتا ہے، یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ ہر زبان میں ہی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم بھی چاند سورج کہتے ہیں۔ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہمارے محاورے میں بھی سورج چاند کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا چاند سورج سنتے ہیں، یعنی تنزل اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چاند سے سورج کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے چاند کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں کم روشنی ہے، اس کے بعد پھر سورج کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں زیادہ روشنی ہے۔ لیکن اس مصرعے میں شاعر نے کیا کیا کہ ہیں تیرے عارض سے نادم آفتاب و ماہتاب، کہ پہلے آفتاب کا تذکرہ کر دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ماہتاب چاند کا تذکرہ کیا۔ اس طرح سے شاعر نے نزول یا تنزل اختیار کیا، یعنی زیادہ روشنی والی چیز جو کہ آفتاب تھی اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو کم روشنی والی چیز یعنی ماہتاب اس کا ذکر کیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاعر مصرے کو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ ہیں تیرے عارض سے نادم ماہتاب و آفتاب۔ جی ہاں، اگر شاعر ایسے کہتا کہ ہیں تیرے عارض سے نادم ماہتاب و آفتاب تو پھر یہ عیب جو ہے شعر میں نہ ہوتا۔ کیوں؟ پھر پہلے ماہتاب کا تذکرہ آ چکا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس سے زیادہ روشن جو ہے چونکہ آفتاب ہے تو پھر اس کا تذکرہ ہوتا۔ تو یہ ایک مثال ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی چیز ہو، آپ شہروں کی ترتیب بنائیں، چند شہروں کو آپس میں اس طرح سے مرکب عطفی کی صورت میں بیان کریں تو ان میں بھی اسی طرح سے کہ جو نسبتاً چھوٹا اور کم مشہور شہر ہے پہلے اس کا تذکرہ کریں، پھر اس سے جو زیادہ بڑا اور زیادہ مشہور شہر ہے اس کا تذکرہ کریں، پھر اس سے کے بعد جو اس سے زیادہ بڑا ہے اس کا تذکرہ کریں۔ اسی طرح سے پھولوں کے اندر وہ پھول جو سب سے یوں سمجھ لیں کہ زیادہ مشہور ہو، زیادہ خوشبودار ہو، زیادہ اہم ہو، اس کا تذکرہ سب سے آخر میں لائیں، اور جو اس گروپ آف دا فلاورز کے اندر جس کا آپ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کم اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہو اس کو سب سے پہلے ذکر کریں۔ بس اس کو کہتے ہیں عیب تنزل یا تنزل کا عیب، کہ چیزوں کو جب مرکب عطفی کی صورت میں بیان کریں تو بجائے اس کے کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، یعنی کم اہم سے اہم کی طرف جائیں، ہم الٹا چلنا شروع کر دیں کہ پہلے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کا تذکرہ کر دیں، پھر اس سے کے بعد جو اس سے کم اہم، پھر جو اس کے بعد اس کے سے جو کم اہم۔ تو اس طرح سے پھر یہ گویا کہ ہم نزول کے اختیار کریں گے، ہم اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے، تو یہ فصاحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری اس گفتگو کے ذریعے آپ کو یہ جو عیب شعری ہے جس کو تنزل کہا جاتا ہے یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔